چڑیا عبداللہ حلوائی کے گھر میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ عبداللہ حلوائی بہت اچھا انسان ہے۔ روزانہ چڑیا کو دانہ ڈالتا ہے اور ان کا خیال بھی رکھتا ہے۔ عبداللہ حلوائی کی بیوی نے اس سے کہا کہ آپ ابھی تک سودا لینے نہیں گئے؟ عبداللہ حلوائی نے کہا کہ چڑیا کو دانہ ڈال دوں پھر جاتا ہوں، کیونکہ اس چڑیا کے تو چھوٹے بچے ہیں، وہ بہت بھوکے ہوتے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ دانہ ڈال کر پھر سبزی لے آنا، میں نے کھانا بھی بنانا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک کسان بھی رہتا تھا جس کا نام کمالہ تھا۔ وہ اپنی بیوی جمیلہ چڑچڑی کے ساتھ رہتا تھا۔ کمالے نے اپنے گھر میں کئی مرغیاں پالی تھی اور اسے اپنی مرغیوں سے بے حد پیار تھا اور ان کا بہت خیال رکھتا تھا۔ کمالے کی ساس بہت بھوکی عورت تھی، کیونکہ وہ جب بھی کمالے کے گھر آتی تو اس کی ساس کی نظر اس کی مرغیوں پر ہوتی اور ہمیشہ مرغی کھانے کی فرمائش کرتی۔ جمیلہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتی تھی اور ہمیشہ اپنی ماں کے لیے ایک مرغا ذبح کرواتی۔ آج بھی کمالے کی ساس آئی تو جمیلہ چڑچڑی نے کمالے کو مرغا ذبح کرنے کا بولا۔ کمالے کو بہت غصہ آیا اور مرغا ذبح کرنے سے انکار کر دیا، لیکن جمیلہ چڑچڑی تو ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اس نے کمالے سے لڑنا شروع کر دیا تو مجبوراً کمالے کو مرغا ذبح کرنا پڑا۔ جمیلہ چڑچڑی نے بڑے پیار سے اپنی ماں کے لیے دیسی مرغا پکایا۔ کمالے کی ساس بڑی خوش ہوئی اور بڑے ندیدہ پن سے مرغا کھا لیا۔ کمالے کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کیسے اپنی مرغیوں کو ذبح ہونے سے روکے۔ اب یہ روز ہونے لگا کہ کمالے کی ساس آتی تو مرغا کھانے کی فرمائش کرتی۔ اب آہستہ آہستہ کمالے کی ساری مرغیاں ختم ہو گئیں۔ پھر ایک دن جمیلہ چڑچڑی کی ماں پھر آ گئی اور مرغا کھانے کی فرمائش کر دی۔ جمیلہ چڑچڑی نے کہا کہ امی جان، مرغا کہاں سے لاؤں؟ ساری مرغیاں تو ختم ہو گئی ہیں۔ جمیلہ کی ماں بولی، میں تو مرغی کھائے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ پھر جمیلہ نے مجبوراً کمالے کو بازار سے مرغا لانے کے لیے بھیجا۔ کمالہ بہت غصہ ہوا اور کہا، تمہاری ماں کا میری ساری مرغیاں کھا کے بھی پیٹ نہیں بھرا جو اب بازار سے لا دوں۔ جمیلہ نے پھر لڑنا شروع کر دیا تو کمالہ مجبوراً بازار چلا گیا۔ اسے راستے میں ایک ترکیب سوجھی۔ وہ پرندے پکڑنے کے لیے کھیت میں بیٹھ گیا اور پرندے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے سوچا کہ جیسے ہی کوئی پرندہ آئے تو اسے پکڑ کر ذبح کر دوں، کیونکہ وہ اپنی ساس کے لیے بازار سے مرغا نہیں لانا چاہتا تھا۔ اتنے میں ایک کوا دانہ کھانے آتا ہے اور کمالہ اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں اپنی ساس کو کوا کھلاؤں گا۔ وہ کوے کو لے کر اسے ذبح کر کے اپنی بیوی کو دے دیتا ہے۔ جمیلہ چڑچڑی اسے پکا کے اپنی ماں کو دے دیتی ہے۔ جمیلہ کی ماں اتنا کم گوشت دیکھ کے کہنے لگی کہ اتنا کمزور مرغا کیوں لائے تھے؟ تو کمالہ کہنے لگا، امی جان، یہ کوئی عام مرغا نہیں ہے، بلکہ یہ تو یونانی نسل کا مرغا ہے، جو ہوتا تو بہت کمزور ہے لیکن اس کا گوشت بہت عمدہ ہوتا ہے۔ جمیلہ کی ماں وہ سالن بڑے شوق سے کھا جاتی ہے۔
آج عبداللہ حلوائی نے چڑیا کے بچوں کے لیے دانا نہیں ڈالا تھا تو بچے بھوک سے شور مچا رہے تھے۔ چڑیا کو زمین پر ایک بھی دانا نہیں ملا تو وہ کہیں اور سے بچوں کے لیے دانا لینے چلی گئی۔ کمالے کو پتا تھا کہ آج اس کی ساس ضرور آئے گی تو وہ پھر سے کوا پکڑنے کے لیے چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ آج 2 کوے ذبح کروں گا تاکہ میری ساس بہت خوش ہو۔ تبھی وہاں سے وہ چڑیا گزرتی ہے تو وہ بھی دانا کھانے کے لیے نیچے آ جاتی ہے، لیکن وہ خوش قسمتی سے کمالے کے لگائے ہوئے جال میں پھنسنے سے بچ جاتی۔ کمالا چڑیا کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے، لیکن جب وہ اڑ جاتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس کے گھر تک آ جاتا ہے۔ تو جب اس کا گھونسلہ دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کوے میں اپنی ساس کو کھلاؤں گا اور چڑیا خود کھاؤں گا، اور چڑیا کے دونوں بچے اتار کے گھر لے آتا ہے اور انہیں پنجرے میں بند کر دیتا ہے۔ چڑیا بھی شور مچاتے ہوئے اس کے پیچھے آتی ہے۔ اگلے دن کمالے کی ساس پھر آ جاتی ہے یونانی مرغے کی فرمائش لے کر۔ وہاں کمالا کوے کا گوشت بنا رہا ہوتا ہے تو چڑیا بڑی حیران ہوئی کہ یہ انسان کوے کا گوشت کیسے کھا سکتا ہے۔ اتنے میں چڑیا کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے وہاں پڑے ہوئے کوے کے پر اٹھائے اور وہاں جمیلہ کے کمرے میں پھینک دیے۔ جمیلہ بڑی حیران ہوئی اور بولی، یہ چڑیا کیا چیز پھینک کے گئی ہے؟ اس کی ماں بولی، ارے یہ تو کوے کے پر ہیں، لیکن یہ یہاں کیوں پھینک کے گئی ہے چڑیا؟ جمیلہ کی ماں اچانک بولی، ہائے، کہیں کمالا مجھے کوا تو نہیں کھلا رہا تھا۔ جب دونوں ماں بیٹی باہر جا کے دیکھتی ہیں تو وہ کمالا بڑا مزے سے کوے کا گوشت بنا رہا تھا۔ تب تو اس کی ساس اور جمیلہ اس کو مار مار کے اس کا برا حشر کر دیتی ہیں اور پنجرہ کھول کے دونوں چڑیا آزاد کر دیتی ہیں۔ دیکھا بچوں، اس چڑیا نے بڑی چالاکی سے اپنے دونوں بچوں کو آزاد کرایا۔